الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی، یہ سورہ زمر کی ایک آیت ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو ٹھیک طور پر آپ کے جانب نازل کیا ہے، بس آپ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے رہیے اور یاد رکھیے کہ خدا کو خالص عبادت ہی پسند ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے حبیب محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر عمل کو اخلاص کے معیار پر تول کر کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے عمل میں ریا، دکھاوا، نام و نمود، زہر الہی موجود ہو. ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بعض مرتبہ صدقات و خیرات کرتا ہوں، نماز روزہ دیگر عبادات کرتا ہوں، جس میں میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ جو ہے راضی ہو جائے، جس میں میری نیت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دل میں خیال ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف اور توصیف کریں گے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ رب تعالیٰ کو کسی ایسی چیز جو ہے پسند نہیں ہے، کوئی ایسی چیز پسند نہیں ہے جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا. اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اعلیٰ للہ الدین الخالص. یاد رکھو کہ اللہ کو صرف وہی عبادت پسند ہے، اللہ کو صرف وہی عمل پسند ہے جو صرف اللہ کے لیے کیا گیا. نہ اس میں شہرت مقصود ہو، نہ اس میں دنیا کا مال و زر حاصل کرنا مقصود ہو، کیونکہ اخلاص ہی وہ شے ہے جس کی بنیاد پر اعمال قبولیت کا درجہ حاصل کرتا ہے. اگر نیتوں میں کھوٹ ہو جائے تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اجسامکم. اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ کالا ہے، گورا ہے، اس کا چہرہ خوبصورت ہے، بدصورت ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا. وَإِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ،
اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ یہ موٹا ہے یا پتلا ہے، یہ لمبا ہے یا چھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری نہ صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری جسموں کو دیکھتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو تمہارے دلوں کے احوال اور اس کی کیفیت سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں کیا پہنچتا ہے؟ ہاں، اللہ کے یہاں تمہاری ایک چیز پہنچتی ہے۔ وہ کیا چیز پہنچتی ہے؟ وہ تمہارے دلوں کی کیفیت اور نیت پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ ہاں میرا بندہ اس قربانی سے کیا چاہتا ہے۔ دنیا کی شہرت چاہتا ہے، نام و نمود چاہتا ہے، دنیا کا مال و زر چاہتا ہے، یا اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ اگر ہمارے قلوب، ہمارے دل اخلاص سے بھرپور ہو جائے، اخلاص سے معمور ہو جائے، ہمارے نیتوں میں کھوٹ کے بجائے اللہ کی رضا ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے میں اس قربانی کو قبول کر لیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور ہے، لوگ مکہ سے مدینہ کے جانب محض اسلام کی خاطر ہجرت کر رہے ہیں۔ ایک شخص ایک عورت سے جس کا نام ام قیس تھا، اس سے منگنی یعنی اس سے نسبت کر رکھی تھی۔ اس عورت نے شرط لگائی کہ تم سے شادی اسی حالت میں ہو سکتی ہے جب تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ۔ اب اس شخص نے محض شادی کے خاطر مدینہ ہجرت کیا۔ صحابہ کرام کو پتہ چل گیا، حضرات صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ پیش آ گیا، کیا اس شخص کو ہجرت کا ثواب ملے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لکل امرئ ما نویٰ، ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ ومن کان ہجرتہ لدنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص نے ام قیس سے نکاح کرنے کے لیے مدینہ ہجرت کیا ہے، تو لہذا کوئی نیکی اس کو اس ہجرت کی وجہ سے نہیں ملے گی، کیونکہ اس میں اخلاص ناپید ہے۔ اللہ کے لیے اس نے ہجرت نہیں کی، اس نے نکاح کے لیے عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی ہے، اس لیے اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔
اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر عبادت، ہمارا قول و فعل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا بولنا، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے، اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ ہم جو بھی کام کریں اس میں ہماری نیت یہ ہو کہ اس کام سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم جو بھی عبادت کریں اس سے ہماری نیت یہ ہو کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ دکھاوا، ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، کل قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا۔ دنیا میں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ آدمی دنیا میں ایک نماز پڑھتا ہے تاکہ دوسرا آدمی اسے دیکھ کر کہے کہ یہ نمازی ہے، دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے کو دکھانے کے لیے لوگوں کو مدد کر رہا ہے، روپے پیسے دے رہا ہے، دکھاوے کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائیں گے کہ تم نے جس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تھی، تم نے جس کو دکھانے کے لیے کسی غریب محتاج کی مدد کی تھی، جاؤ آج اسی سے اس نماز کا ثواب مانگ لو جس کو دکھانے کے لیے تم نے نماز پڑھی تھی۔ جاؤ آج اسی سے اس کا ثواب مانگ لو جس کے دکھانے کے لیے تم نے کسی کو مدد کی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص دنیا میں اپنے عمل کو دکھاتا پھرتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے فلاں کام کر دیا، میں نے فلاں کام کر دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقرہ وصغرہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب لوگوں کو بتلائیں گے کہ دیکھو اس کے عیب یہ ہے، اس کے عیب یہ ہے، اس کے عیب یہ ہے۔ اس کے دکھاوے کو، اس کے ریاکاری کو لوگوں کو سامنے لا کر اس آدمی کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں اخلاص کے ساتھ کریں، للہیت کے ساتھ کرے، اس میں ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ ہم کسی نام و نمود کے لیے یہ عمل نہیں کر رہے ہیں، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے یہ عمل نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ دکھاوا، ریاکاری، نام و نمود والا عمل اللہ کو غصہ دلانے والا عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 شخص اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس شہید کو اپنی تمام نعمتیں یاد دلائیں گے، ایک ایک نعمت گنتی کر کے یاد دلائیں گے، میں نے تم کو یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، اور وہ شہید ان تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس شہید سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ شہید کہے گا اے میرے رب، اے اللہ، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، کفار کے صف میں شیروں کی طرح کود پڑا اور لڑتا رہا یہاں تک کہ میں جام شہادت میں نے نوش کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے جہاد نہیں کیا، تم نے میرے لیے جنگ نہیں کیا، تم نے میرے لیے شہادت نہیں پائی، تم نے جہاد اس لیے کیا، جنگ اس لیے کیا، شہادت اس لیے پائی کہ لوگ تمہیں دنیا میں بہادر کہے، رہتی دنیا تک لوگ تمہیں شہید کے نام سے یاد کرے، لہٰذا دنیا میں تمہیں بہادری کا
لقب دے دیا گیا، تمہیں شہید کا لقب دے دیا گیا، تو آخرت میں اب تمہارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے اجر و ثواب، تمہارے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس ریاکار شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے بیچوں بیچ پھینک دو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتے فوراً حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے شخص کو لایا جائے گا، وہ عالم دین ہوگا، وہ عالم دین جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا، خود بھی علم دین حاصل کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی سکھایا ہوگا، جس نے خود قرآن پڑھا ہوگا، دوسروں کو بھی پڑھایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اس کو بھی ایک ایک نعمتیں یاد دلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، بتا تم نے ان نعمتوں کے پانے کے بعد کیا کیا؟ وہ عالم کہے گا کہ اللہ، اے میرے رب، میں نے علم حاصل کیا، میں نے یہ علم دوسروں کو سکھایا، میں نے قرآن تیرے واسطے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم دین اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ دنیا میں تجھے عالم کہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ دنیا میں لوگ تجھے قاری کہے، دنیا میں تمہاری ہر خواہش پوری ہو گئی، دنیا میں لوگ تجھے عالم کہہ چکے ہیں، دنیا میں تجھے لوگ قاری کہہ چکے ہیں، تمہاری ہر خواہش ہر تمنا پوری ہو گئی ہے، آخرت میں اب تمہارے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس ریاکار عالم کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے بیچوں بیچ پھینک دو۔ پھر اس کے بعد اللہ جو ہے تیسرے شخص کو لایا جائے گا، وہ تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے مال و دولت سے نوازا ہوگا، ہر قسم کی آسائش سے رحمتیں عطا کی ہوگی، ہر آرام کی چیزیں اسے میسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہر نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ بھی تمام نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ تو وہ مالدار دولت مند آدمی کہے گا کہ اللہ، میں نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہو، میں نے ہر ایسی جگہ پہ اپنی مال و دولت کو خرچ کیا جہاں خرچ کرنا تمہیں پسند ہو، میں نے سخاوت کی دریا بہا دیا، ننگوں کو کپڑا پہنا دیا، بھوکوں کو کھانا کھلا دیا، بے سہاروں کا سہارا بنا، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کو مدد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سارے کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے دنیا میں مالدار کہے، لوگ تجھے دنیا میں سخی کہے، داتا کہے، سو دنیا میں تمہیں سخی کہا جا چکا ہے، تم دنیا میں مالدار کے نام سے مشہور ہو چکے ہو، تم نے دکھاوے کے لیے یہ سارے کام کیا تھا، نام و نمود کے لیے سارے کام کیا تھا، تمہارے لیے بھی یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس ریاکار مالدار کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے بیچوں بیچ پھینک دو، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فوراً تعمیل کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ عبرت کا مقام ہے۔ ایک عالم اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی نہیں ہے، تو اس کا علم اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک شہید اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے جہاد نہیں کیا، اللہ کی خوشنودی
مدی کے لیے شہادت نہیں پایا تو اس کی شہادت بھی اسے کل قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ایک مالدار اگر اس نے اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، مال و دولت کو خرچ تو کیا مگر نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے خرچ کیا، تو اس کا وہ خرچ کرنا کل قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم ہر عمل میں جو ہے اللہ کی رضا کو مد نظر سامنے رکھیں کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے۔ تو جب ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گی کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو دنیا بھی وہ کامیابی ہماری قدم چومے گی اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی قدم چومے گی۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کے تمام اعمال میں اخلاص اور للہیت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔